قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے یہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بندہ منافق ہے۔ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے۔ اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا۔ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے کہ نماز پڑھی تو مسلمان ہے۔ ممبروں پہ چڑھ کے کہتے ہو قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ واہ، یہ کوئی یہودی یا نصرانی آ کے بات کرے ہم منہ توڑ دیں، جس طرح آج آگ لگانے کے اوپر قرآن کو ہمیں کتنا غصہ چڑھا ہوا ہے۔ تیرا مفتی ہر جمعے کو کھڑا ہو کے کہ قرآن اور بخاری ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے۔ آگ تو یہ لگا رہا ہے، بس صرف اس کا کام رہ گیا مردے بخشوانا، جو ثابت ہی کوئی نہیں۔ قرآن کا کام رہ گیا ہے عدالتوں کے اندر قرآن پہ لفظ دے کے جھوٹ بولنا۔ قرآن کا کام رہ گیا ہے کہ بچی کی شادی ہو تو نیچے سے اسے گزار دینا۔ یہ قرآن کا ٹوٹل کام یہ رہ گیا۔ اپنا حال یہ ہے کہ میلاد کے جلوس کے اندر ہزاروں بندہ ہوتا ہے اور جیسے ہی زور کی نماز کا وقت ہوتا ہے 99% لوگ اپنے گھروں کو لنگر اور نیاز لے کے چلے جاتے ہیں، مسجد میں 1% لوگ بھی مشکل سے جاتے ہیں۔ اور تھوڑی دیر پہلے لگ رہا ہوتا ہے کہ اس وقت دنیا میں اگر سب سے بڑے عاشقان رسول ہیں تو وہ اس مجمع کے اندر موجود ہیں۔ دوسری طرف 10 محرم کے جلوس کے اندر لگ رہا ہوتا ہے کہ آج اگر کوئی بھی یزید سامنے آئے گا وہ بچے گا نہیں، کیونکہ یہ عاشقان حسین نکلے ہوئے ہیں۔ اور جیسے ہی زور عرصہ کی نماز کا وقت ہوتا ہے اور وہ ان جلوسوں کے دوران ظہرین کی نماز پڑھاتے ہیں نا تو 99% لوگ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں، ساڑھے کپڑے پلیت نے، پلیت دو کپڑے پلیت نے، مسلمان اور کپڑے پلیت، اور چند لوگ آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ یہ پریکٹیکلی مسلمانوں کی حالت ہے، اور ان مسلمانوں کو قرآن کو آگ لگانے کے اوپر غصہ آ جاتا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن قرآن کو آگ تو آپ لوگوں نے پریکٹیکلی لگا دی ہوئی ہے، قرآن کی کسی بات کے اوپر عمل نہیں کر رہے۔ یہ قرآن کا حکم تھا نا، سورہ روم آیت نمبر 31، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا۔ قرآن کو آگ تو مسلمانوں نے لگائی ہوئی ہے۔ قرآن چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ مسلمان نہیں ہے۔ صحیح مسلم میں یہ حدیث لکھی رہ گئی 246 کہ بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق کی نماز ہے۔ یہ حدیث مسلم میں ہی لکھی رہ گئی کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ سنت خدا ہے، یہ تمہارے نبی کی وہ سنت ہے جو اللہ نے انہیں عطا کی، اگر اسے چھوڑ دو گے تو برباد ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ کے زمانے میں اگر کوئی بیمار بھی ہوتا اور 2 بندوں کے سہارے مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا تو اس کی کوشش ہوتی کہ میں مسجد میں جماعت سے نماز پڑھوں، کہیں مجھے منافق نہ شمار کر لیا جائے۔ جماعت چھوڑنے پر رسول اللہ کے زمانے میں سمجھا جاتا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ بندہ منافق ہے۔ صحابہ کرام کو، اہل بیت کو کب معلوم تھا کہ ایسی امت بھی آنے والی ہے جو آپ سے بڑا عشق رسول ہونے کا دعویٰ کرے گی اور نماز ایک نہیں پڑھے گی؟ تو وہ کہتے یار یہ تو بڑا آسان اسلام ہے۔ تو یہ حدیثیں تو مسلم شریف میں لکھی رہ گئی، پریکٹیکلی کس نے عمل کیا اس کے اوپر؟ یہ حدیث ترمذی میں لکھی رہ گئی کہ ہمارا اور منافقین کا عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ ہاں، یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا فتویٰ ترمذی میں ہی رہ گیا۔ عبداللہ بن شقیق تابعی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان تارک الصلاۃ کے سوا کسی کی تکفیر نہیں کرتے تھے، صرف بے نمازی کو وہ کافر سمجھتے تھے، باقیوں کو وہ تمام غلطیوں کے باوجود مسلمان تصور کرتے تھے۔ اندازہ کریں، یہ ترمذی میں لکھا رہ گیا جناب۔ ہاں، ہم جب چیخ چیخ کے یہ باتیں بیان کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں یار یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، یہ کہاں پہ لکھی ہوئی ہیں؟ سرکار کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ یہی تو ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ یہ حدیث ابو داؤد میں ہی لکھی رہ گئی کہ بچہ جب 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم دو، اور نہ پڑھے 10 سال کی عمر میں اسے سزا بھی دو، اور 10 سال کے بچوں کے بستر بھی الگ کر دو۔ یہ ابو داؤد میں لکھی رہ گئی حدیث۔
عمل کس نے کیا؟ یہ حدیث ابن ماجہ میں لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں قتل کر دیا جائے، سولی دے دیا جائے یا آگ میں زندہ جلا دیا جائے، شرک نہ کرنا۔ یہ پہلی نصیحت۔ اسی حدیث میں دوسری نصیحت، نماز نہ چھوڑنا۔ تمہارا اللہ کے ساتھ عہد نماز کی بنیاد پہ ہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی تو اللہ کا ذمہ اٹھ گیا تم سے۔ اور تیسری چیز فرمایا شراب نہ پینا، یہ تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہ حدیثیں تو لکھی رہ گئی سرکار، یہ حدیث مسند احمد میں ہی لکھی رہ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز قیامت کے دن نمازی کے لیے دلیل، نجات اور نور ہوگی، اور جو نماز نہیں پڑھتا قیامت کے دن نہ اس کے لیے کوئی دلیل ہوگی اللہ کے حضور بچنے کی، نہ نجات اور نہ کوئی روشنی، نور جو پولیس راہ سے گزرنے کے لیے قرآن میں ہے نا وہ نور۔ اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بے نمازی کا حشر اسی حدیث میں آتا ہے، فرعون، قارون اور حامان اور امیہ ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ ہاں جی، کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہے، محبوب تو پہلے ہی بتا گئے کہ بے نمازی تیرا حشر تو فرعون کے ساتھ ہونا ہے، تیرا حشر قارون کے ساتھ ہونا ہے، امیہ ابن خلف کے ساتھ ہونا ہے۔ اور یہ تو میں آپ کو صرف ایک بات کر رہا ہوں، اب اگر میں قرآن کی توحید بیان کرنا شروع کروں تو قرآن کے پہلے صفحے کا ٹیسٹ دنیا کے کروڑوں مسلمان پاس نہیں کر سکتے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ قرآن میں لکھا رہے گا۔ ماشاءاللہ فجر کی نماز میں یہ پڑھ کے نکلتا ہے، اور مسجد کے ساتھ جو دربار ہے ریگولرلی حاضری دے کے اس بابے سے بھی مانگ کے گھر آتا ہے کہ کیا نماز تو پڑھی؟ تو مسلمان ہے، تیری ہر نماز کی ہر رکعت میں تو یہ نہ پڑھے تیری نماز ہی نہیں ہوتی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ عبادت بھی تیری کریں گے، دعا بھی تجھی سے مانگیں گے، مدد بھی تجھی سے مانگیں گے۔ یہاں مدد مانا دعا کے ہے، لیکن یہاں مولویوں نے پھر پٹی پڑھا دی، ان کا نہیں جی امی سے روٹی نہ مانگے۔ اندازہ کریں قرآن کا مذاق اڑا رہے ہیں، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ قرآن میں یہ آیت موجود ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ رہو۔ قرآن نے بتایا ہے کہ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہاں ایاک نستعین میں دعا کے اعتبار سے بتایا جا رہا تھا کہ غیر اللہ سے نہیں کرنی، ظاہری اسباب کا تو قرآن میں حکم ہے، لیکن دیکھ لیں۔ اور پھر جس شان سے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النمل میں ذکر کیا، حیران کن بات آپ کو بتاؤں، اہل تشیع کے ہاں صبح و شام کی دعاؤں میں، سنت اذکار میں سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 پڑھی جاتی ہے، ترجمہ نہیں کبھی کسی نے پڑھا۔ اور ہمارے جن اسٹوڈنٹس نے پڑھا جو شیعہ مکتب سے تعلق رکھتے تھے، کیونکہ میں نے اس آیت کو اتنی دفعہ کوٹ کیا، انہوں نے کہا ہم تو یہ صبح شام پڑھتے ہیں، ترجمہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار یہ آیت پڑھ کے بھی سب سے زیادہ شرک ہم کر رہے تھے، کیونکہ اس آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ امن یجیب المضطر اذا دعا، بھلا بتاؤ کون ہے جو تکلیف میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور اس سے اس کی برائی کو، تکلیف کو دور کر دیتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے زمین پر، تمہارے ماں باپ کے مرنے کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، لیکن بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ بالکل صدق اللہ العظیم، بہت کم لوگوں نے نصیحت حاصل کی۔ اس آیت میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ جو اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرتا ہے گویا وہ اسے خدا بنائے ہوئے ہے۔ یا علی مدد کا مطلب سادہ نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے مولا علی کو اللہ کے مقابلے پر خدا تصور کر لیا۔ نہیں جی ہم تو انہیں اللہ کا بندہ مانتے ہیں، نہیں جناب، قرآن تو یہ کہتا ہے کہ اللہ کا بندہ مان کے یا بغیر بندہ مان کے۔ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی تمہاری تکلیف دور کر سکتا ہے، جی پیچھے اللہ ہی ہے، اچھا اللہ پیچھے رکھنے ہنستے؟ یہ دیکھیں حدیث میں لکھا ہوا ہے نماز کا طریقہ، اور نہیں جی ہمارے امام صاحب نے بھی تو وہی کچھ بتایا نا، پیچھے تھے اتنے بھی نبی علیہ السلام نے، نبی علیہ السلام پیچھے رکھنے کے لیے، میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، اللہ پیچھے، رسول پیچھے، آگے تمہارے بابے۔ عزتیں اویل کی ہیں تم نے اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر، چندے کھائے ہیں تم نے،
रसूल अल्लाह के नाम के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारियां सवार की हैं तुमने मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, और गद्दारी की है अपने दीन के साथ। मिंबरों पे चढ़ के कहते हो कुरान और हदीस डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। वाह, ये कोई यहूदी या नसरानी आके बात करे हम मुंह तोड़ दें, जिस तरह आज आग लगाने के ऊपर कुरान को हमें कितना गुस्सा चढ़ा हुआ है। तेरा मुफ्ती हर जुम्मे को खड़ा होके कह के कुरान और बुखारी डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। आग तो ये लगा रहा है, वो आग तो एक दिन थी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। कुरान के मिलियंस ऑफ कॉपीज दुनिया में मौजूद हैं, मिलियंस ऑफ हाफिज़े कुरान है। कुरान को कोई आग नहीं लगा सकता, दुनिया से खत्म नहीं कर सकता। असल जो चोर छुपा हुआ है ना, वो तेरे अंदर छुपा हुआ है। जो ये उलमा है, शयातीन, जिन्नात और इंसानों में से शयातीन, जो तुम्हें ये कह रहे हैं कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना, गुमराह हो जाओगे। और तुम कहते हो मुफ्ती साहब ने फरमा दिया। सुभान अल्लाह। दुनिया में अगर कोई मुफ्ती साहब लंबी दाढ़ी और पगड़ी और हाथ में तस्बीह के साथ आपको कोई 2 नंबर चीज दे दें, आप एक इस्त्री खरीदने के लिए जाए अपने कपड़े करने के लिए, और उस पर जाली मोहर लगा के वो बंदा आपको वो इस्त्री दे दे, और आपको बाद में पता चल जाए इसने धोखा किया है, तो आप क्या कहेंगे? मुफ्ती साहब ने फरमा दिया इस्त्री शरीफ। आप गुस्से में भरे हुए जाएंगे और कहेंगे कि तू दाढ़ी रख के बेईमानी कर रहा है, कहेंगे ना। तो ये दाढ़ी वाले जो मौलवी मेंबरों पे चढ़े हुए झूठ सिखा रहे हैं आपको, इनको कभी आपने कहा नहीं? आप फर्क देख लें, जहां आपकी दुनिया का नुकसान होता है ना आपको मुफ्ती की दाढ़ी नजर आती है। हो सकता है आप जाके आग लगा दें उसकी दाढ़ी कोई, लेकिन जहां आपका दीन का नुकसान हो रहा है आप कहते हैं मुफ्ती साहब ने फरमा दिया। वहां हम लाख चीखते रहे कि यार ये मुफ्ती साहब आपको अपने बाबों का दीन बता रहे हैं, किताबों में दीन कुछ और लिखा हुआ है, टस से मस नहीं होते। तो ये कुरान की तौहीद का टेस्ट नहीं थे पास कर रहे। एक जाहिल से जाहिल मुसलमान को भी ये बात समझ आनी चाहिए कि बारिश कौन बरसाता है? अल्लाह। ड्यूटी किसकी है? फरिश्तों की। क्या हम बारिश फरिश्तों से मांगेंगे या अल्लाह से? तो बात खत्म होगी, इंतहा होती है। ये लोग बात करते हैं कि कुरान जल गया तो पूरे मुल्क के अंदर हंगामे खड़े किए हुए। कुरान तुम लोगों ने जलाया है शिर्क फैला के। वैसे तो कहते हो हम सुन्नी हैं। सुन्नी वो होगा जो बुखारी मुस्लिम के तरीके के मुताबिक जो रसूलुल्लाह के अहादीस नकल हुई है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन करेगा। या सुन्नी वो होगा जो अपनी पब्लिक को ये झूठ मशहूर करेगा कि जी बगले बुत रख के आंदे सन तां रफा यदैन होता सी। वाह वाह। जिस शख्सियत के साथियों में सैयदुना उमर, सैयदुना हमजा, सैयदुना अली जैसे दलेर और अल्लाह के शेर हों, उत्थे लोग बुत रख के हुजूर दे पीछे आगे होंदे सर। अब गल करने ली करो कोई, सब कुछ झूठ निकलिया थोड़ा। कुरान को आग लग गई, तुसी लाइए कुरान को आग। आप लोग दुश्मन है इस्लाम के। तो दुश्मनी की आप लोगों ने कुरान के साथ, सुन्नत के साथ। और मैं हैरान होता हूं कि कुरान हकीम, वो किताब जो हमारी किताब जिंदगी थी, इसके साथ इन्होंने कैसे कैसे मिथ्स मशहूर कर दी। बस सिर्फ इसका काम रह गया मुर्दे बख्शवाना, जो साबित ही कोई नहीं। कुरान का काम रह गया है अदालतों के अंदर कुरान पे हलफ दे के झूठ बोलना। कुरान का काम रह गया है कि बच्ची की शादी हो तो नीचे से उसे गुजार देना। यह कुरान का टोटल काम यह रह गया। कुरान इसलिए नाजिल हुआ था यार, एक गैर मुस्लिम भी आपको खत लिखे ना, इमिग्रेशन के कागज आ जाए ना फ्रेंच के अंदर, इंग्लिश के अंदर, और आपको ये जुबानें ना आती हो, तो 10 बंदे ढूंढते फिरते हैं कि यार बताओ क्या लिखा हुआ है। और अल्लाह की किताब कभी उसको तर्जमे से पढ़ने की कोशिश ही नहीं की, जबकि हर फिरके का तर्जमा मौजूद है। देखें, झगड़ा तब था जब आप कहते हैं कि इंजीनियर साहब खुद तर्जमा दे रहे हैं। लोग मेरे बारे में कहते हैं ना कि ये उलमा से दूर कर रहा है। सरकार, बिल्कुल उलट बात है, मैं उलमा के आपको करीब कर रहा हूं। लेकिन मसला यह है कि मैं एक आलिम के आपको करीब नहीं करता, मैं कहता हूं सबकी बात सुनो। हाँ, वो इसको कहते हैं उलमा से दूर करना। वो कहते हैं सिर्फ हमारी सुनो। क्या मैंने कभी किसी को कहा कि आप मेरा कुरान का लिखा हुआ तर्जमा पढ़े? ना मैंने कोई लिख के आपको दिया। मैंने हमेशा कहा कि बरेलवी हो तो आमजा बरेलवी का तर्जमा पढ़ लो। चंद एक जगह पे इख्तलाफ हो सकता है ना। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का तर्जमा उन्होंने या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद तो नहीं किया हुआ। देवबंदी हो, अशरी थानवी का तर्जमा पढ़ लो। कौन सा दुनिया का देवबंदी आलिम है, इंक्लूडिंग तकी उस्मानी साहब के, जो ये दावा करे कि मैं अशरी थानवी से बेहतर कुरान जानता हूं? तो हम तो कहते हैं कि आप इन बच्चों से ना कुरान पढ़े, इनके बड़े बड़े अब्बों से पढ़े। मुझसे वो टीएलपी वाले भाई ने जब इंटरव्यू किया कि जी आप अपना उस्ताद किसे मानते हैं, मैंने कहा बरेलवी को, मैंने उनसे पढ़ा हुआ है।
اگرچہ وہ 1921 میں فوت ہو گئے تھے، میں 1977 میں پیدا ہوا ہوں، لیکن یقیناً وہ قرآن کا ترجمہ کمائی کے لیے نہیں کر کے گئے تھے، انہیں تو عربی آتی تھی، ترجمہ انہوں نے کیا تھا میرے لیے۔ اردو تو مجھے آپ سے بھی زیادہ آتی ہے، جس طرح صحابہ کرام کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا لیکن ان کی زبان میں قرآن نازل ہوا تو انہیں ڈائریکٹ سمجھ آتا تھا۔ خیر میں نے تو بعد میں عربی بھی سیکھ لی ہے، عربی نہ بھی سیکھوں یا کوئی نہ بھی سیکھے، اردو زبان میں جب کر دیا تو ہم تو ڈائریکٹ احمد بریلوی سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ اشری تھانوی سے پڑھ رہے ہیں، ہم ڈائریکٹ جوناگڑھی سے پڑھ رہے ہیں، ہم شیعہ کے سید فرماندی شاہ سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں ڈائریکٹ، تو یہ شاہی کوئی نہیں۔ اور یہ آپ خود مانیں گے کہ آپ شاہی کوئی نہیں اپنے بڑے بابوں کے مقابلے پہ، تو یہ ترجمے انہوں نے کمائیوں کے لیے کیے تھے، یہ تو کوئی نہیں کہا کمائی کے لیے کیے، تو اس لیے کیے تھے کہ پبلک کو پتہ چلے قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، وہ آپ پڑھنے نہیں دے رہے۔ ہمارے ایک شیعہ دوست ہیں عالم دین، ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، ان کا ایک جملہ گولڈن جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ آج کوئی غیر مسلم آ کے آپ سے یہ کہے کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں یا ابھی ہوا ہوں، مجھے بتائیں میں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا ہے کہ اسلام کی مجھ سے کیا ریکوائرمنٹ ہے، میرا خدا مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے، تو آپ اسے کون سی کتاب پڑھنے کے لیے دیں گے؟ تو ساروں کا جواب یہ ہوگا کہ قرآن پڑھنے کے لیے دیں گے۔ اور آگے سے وہ گورا یہ پوچھ لے کہ بھائی آپ نے بھی اسی قرآن کو پڑھ کے اپنے عقیدے صحیح کیے تھے؟ ہاں، تو منہ اڑ کے بیٹھ جاؤ گے۔ اس کا جواب یہ نہیں ہوگا کہ میں نے، میرے پرکھے جو بھی کسی نے نہیں قرآن ترجمے نال پڑھا ایسی، اللہ دے فضل نال جدوں انہوں نے کلمہ پڑھا ہوں تک کسی نے قرآن ترجمے نال نہیں سے پڑھا۔ اسی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، قرآن کا ترجمہ بمشکل 200-250 سال پہلے کیا شاہ ولی اللہ دہلوی نے فارسی میں، اور اس وقت بھی کوئی پرنٹنگ پریس وغیرہ نہیں تھے، وہ چند لوگوں تک ہی پہنچا۔ ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو ان 15-20 سالوں میں زیادہ ہوا ہے کہ سافٹ ویئر بنے عام بندوں کے ہاتھ میں ہے، ورنہ ترجمہ قرآن تو آپ کو مسجدوں میں نہیں ملتا تھا۔ وہ حافظ قرآن نے نہ ترجمہ پڑھا ہو تو اور کس نے پڑھنا ہے؟ حافظ بن کے نکلتے ہیں، حافظ نہیں حافظ، انہوں نے نہیں قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا، اور کس نے پڑھنا ہے؟ اور جس کے ماں باپ نے امید لگائی ہے کہ انہیں سانو لے جانا ہے کتے جتھے آپ جانا سی، ہاں تراوی کے دنوں میں تھوڑی تھوڑی داڑھی پڑھا لیں گے، تو جس طرح جناب عید آئے گی تو او پہ عید ہے داڑھی، اور کس لیے؟ پیسے کمانے کے لیے۔ مفت کون پڑھا داڑھی تراویاں؟ ٹھیکے تھے ان کے نے، ہاں یہ قرآن کے ساتھ آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ۔ اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اللہ نے اس لیے وحی کیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تمہیں بھی تبلیغ کر دوں، اور جس تک یہ قرآن پہنچ جائے اس قرآن کے ذریعے تبلیغ کرے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے فذکر بالقرآن من یخاف وعید، اے نبی قرآن کے ذریعے تبلیغ کریں ہر اس شخص کو جو اللہ کی دھمکی سے ڈرتا ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، قرآن تو سورہ سعد میں کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے اس لیے نازل کیا کہ اس سے لوگ نصیحت حاصل کریں، اس کی آیات میں تدبر کریں، اور عقل مند لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ لیکن آپ لوگوں نے کیا کہا کہ قرآن کس لیے نازل ہوا ہے؟ مردے بخشوانے کے لیے۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سینٹرڈ اراؤنڈ قرآن ہے، آپ کا انسٹرومنٹ آف دعوت قرآن ہے۔ وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ، اے نبی تم فرماؤ قرآن مجھے اس لیے وحی کیا گیا تاکہ اس قرآن کے ذریعے میں تم تک بات پہنچاؤں جس تک بھی پہنچے۔ اور وہ دیکھیں کیسی پہنچائی ہے، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے حجت الوداع کے موقع پر فرمایا تھا میں تم میں ایک چیز ایسی چھوڑ کے جا رہا ہوں جسے پکڑ لوگے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ اچھا حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا نا، اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، حدیث سنت کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ سنت کو ماننا قرآن ہی کو تو ماننا ہے، قرآن نے نہیں کہا ہے نا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ٹھیک ہے ایک حسن درجے کی روایت ہے حاکم کے اندر، قرآن اور سنت دو چیزیں، لیکن حجت الوداع کا جو خطبہ مسلم شریف میں آیا اس میں صرف قرآن کا ذکر ہے، لیکن وہ لکھی رہ گئی مسلم میں حدیث، یہ حدیث مسلم شریف میں ہی لکھی رہ گئی کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عروج دے گا اور زوال دے گا۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ مسلم شریف میں حدیث لکھی رہ گی جی، یہ مسلم میں ہی لکھی رہ گئی حدیث، القرآن حجت لک او علیک، قرآن قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا یا تیرے خلاف گواہی دے گا جی، اور وہ خلاف جو گواہی ہے وہ قرآن میں آ گئی ہے۔
وہ صرف قرآن نہیں، صاحب قرآن بھی. سورہ فرقان آیت نمبر 30، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اور رسول اللہ قیامت کے دن شکایت کریں گے کہ اے اللہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا. ہاں، ہمیں شفاعت رسول کا بتایا گیا جو برحق ہے. عسى ان يبعثك ربك مقاما محمودا، کوئی شک نہیں. اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں کرے جن کو رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ تلخ پہلو ہے کہ نبی علیہ السلام نے شکایت بھی لگانی ہے. جس کی شکایت لگ رہی ہوگی وہ شفاعت کس منہ سے کروائے گا؟ ہم کہہ رہے ہیں جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے ہیں، اور محبوب پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ میں نے شکایت لگانی ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. محبوب تو رو رہے ہیں اس بات کے اوپر. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور میں آڈینس میں نیچے بیٹھا ہوا تھا. تو رسول اللہ نے کہا عبداللہ ہمارے قریب آؤ. میں قریب گیا، کہا عبداللہ ہمیں قرآن سناؤ. ان کا یا رسول اللہ قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے. آپ نے فرمایا کہ مجھے دوسروں سے سن کے لطف آتا ہے. تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں قرآن حکیم پڑھنا شروع کیا اور سورہ نساء کی میں نے تلاوت شروع کی. آپ شوق دیکھیں کہ سورہ نساء شروع کی انہوں نے 40 آیات پڑھ دی. نبی علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ نیچے قرآن تلاوت کر رہے ہیں اور حضور اس کا لطف اٹھا رہے ہیں. اور جب آیت نمبر 41 پہ پہنچے نا، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، وہ کیسا دردناک وقت ہوگا قیامت کا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کو اس امت کے پیغمبر کو اٹھائیں گے. کس لیے؟ کہ بتائے کہ اس نے دعوت کا کام کیا تو اس کے اگینسٹ اس کی امت نے کیسا رسپانس کیا. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم آپ کو گواہ بنا کر اٹھائیں گے ان کے اوپر جن میں آپ کو مبعوث کیا گیا. بس یہ آیت سننی تھی. امت تو کہتی ہے جو کچھ بھی ہے محبوب کی امت سے ہے. اور محبوب کیا فرما رہے ہیں؟ عبداللہ بس کرو، عبداللہ بس کرو. کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے حضور کی طرف دیکھا تو آپ کی دونوں آنکھوں سے زارو قطار آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف قرآن کی اس آیت کے تحت گواہی دینی پڑے گی. حضور اس لیے رو رہے ہیں کہ مجھے گواہی دینی پڑے گی کہ میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے دین کو پس پش ڈال دیا، اور امت امید لگائی بیٹھی ہے حضور نے شفاعت کرنی ہے. آپ دیکھیں کتنا فرق ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے اپنے مال کی، کان کھول کر سن لو، ایسا نہ ہو کہ قیامت والے دن کسی کی گردن پہ اس کی وہ بکری سوار ہو جو بکریوں کا ریوڑ اس نے رکھا ہوا ہے اور اس نے اس کی زکوٰۃ نہیں دی، اور وہ مجھے پکار رہا ہو اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کیجئے، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں نے جو کچھ بتانا تھا دنیا میں تمہیں بتا دیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی گردن پہ اس کی گائے سوار ہو جس کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی، جب وہ گائے 40 کے عدد کو پہنچے، یعنی عام گائے کی زکوٰۃ نہیں ہے، اور وہ چیخے مارتا ہوا کہ اغثنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میری مدد کرے، میں نے تمہیں دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. پھر نبی علیہ السلام نے اونٹ کا سوار ہونے کا ذکر کیا. تو اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو ایک ایک تفصیل کھول کر بیان کر دی ہے، کوئی قسم نہیں چھوڑی، کھول کھول کر باتیں بیان کر دی ہیں، کسی کو وہم بھی باقی نہ رہے. پھر بھی امت کو خیال نہ آئے تو الگ بات. پھر حجۃ الوداع سے جو واپسی پہ نبی علیہ السلام نے غدیر کا خطبہ دیا ہے، غدیر خم کا، صحیح مسلم میں ہی اوپر تلے 4 حدیث ہیں 6225 سے 6228 تک. اے لوگو آگاہ ہو جاؤ، میں بھی ایک انسان ہوں، قریب ہے کہ اللہ کا قاصد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں. میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے، اس میں ہدایت ہے، اس میں نور ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. ہاں، جو اسے پکڑے گا ہدایت پہ ہوگا، جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا. اور زائد ابن ارقم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پھر ترغیب دلاتے رہے، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب. جو قرآن میں آیا تھا نا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، فرقوں میں مت بٹو. وہ قرآن ہے غدیر خم کی حدیث میں. اس کو وائس ورثہ بھی کر لو کہ جو قرآن کو نہیں پکڑے گا وہ فرقوں میں بٹ جائے گا، کیونکہ کامن بانڈ اللہ نے بتا دیا، اللہ کی رسی کو پکڑ لو اور فرقوں میں مت بٹو. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو نہیں پکڑے گا فرقوں میں بٹ جائے گا، اور وہ ہو گیا.
اور فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، یعنی میری وفات کے بعد ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ یہ 3 دفعہ آپ نے جملہ بولا، لیکن امت نے نہ قرآن کو پکڑا اور نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ امت چلی۔ پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی بھی خطبہ دیتے تھے نا، تو آپ علیہ السلام ممبر پہ آ کے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ کچھ الفاظ سنن نسائی کے، میجر پورشن جو ہے وہ صحیح مسلم ہے۔ آگاہ ہو جاؤ، سب سے بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے، سب سے ہدایت یافتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ بدترین کام وہ ہیں جو دین میں خود سے جاری کر دیے جائیں، وہ سارے کام بدعتیں ہیں، اور تمام بدعتیں گمراہیاں ہیں، اور تمام گمراہیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اندازہ کریں۔ اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے، عبداللہ ابن ابی اوفا سے کسی نے پوچھا، جو رسول اللہ کی وفات کے بعد 75 ایئرز تک زندہ رہے، 86 ہجری میں فوت ہوئے، کہ بتائیں کہ رسول اللہ نے اپنا وصی کسی کو بنایا تھا؟ تو انہوں نے کہا نبی علیہ السلام نے ہمیں قرآن کے مطابق چلتے رہنے کی وصیت کی تھی۔ قرآن وصی رسول ہے، خلیفۃ الرسول ہے، وصی رسول، جس کے اوپر آج سنی شیعہ 2 فرقے بنے ہوئے ہیں۔ سیدنا ابوبکر خلیفۃ الرسول ہے صحابہ کرام کے اجماع کے اوپر، وصی رسول نہیں، وصی رسول قرآن ہے، وصی رسول نہ سیدنا ابوبکر ہے نہ سیدنا علی ہے، اور وہ نیچرل ہے، کیونکہ 2 سال کے بعد تو حضرت ابوبکر بھی فوت ہو گئے، ہاں 12 سال کے بعد سیدنا عمر بھی شہید ہو گئے، 24 سال کے بعد سیدنا عثمان بھی شہید، اور 30 سال کے بعد سیدنا علی بھی شہید، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واثلہ 110 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 100 سال کے بعد وہ دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی صحابی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کسی صحابی کو بھی وصی بناتے تو مر تو اس نے بھی جانا تھا، یہ زندہ چیز چھوڑی۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا تھا، اور جتنے لوگ اس نبی پر ایمان لاتے تھے اسی معجزے کی وجہ سے لاتے تھے۔ مجھے اللہ نے سب سے بڑا وحی کا معجزہ دیا ہے قرآن، میں اللہ سے امید کرتا ہوں سب سے زیادہ میرے امتی ہوں گے جنت میں جانے والے، کیونکہ میرا معجزہ سب سے بڑا ہے قرآن کی وجہ سے۔ اور بخاری مسلم میں آ گیا کہ جنتیوں کا نصف میری امت سے ہے، قرآن کی وجہ سے۔ جامعہ ترمذی میں، سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے، جنتیوں کی 120 میں سے 80 صفحے میری امت سے، قرآن کی وجہ سے۔ یعنی قرآن مطلب یہ مردوں کو بخشنے کی وجہ سے نہیں، سرکار عمل کرنے کی وجہ سے۔ تو نبی علیہ السلام کا وصی، آپ کا خلیفہ، آپ علیہ السلام کا انسٹرومنٹ آف دعوت، ہر چیز۔ صحیح بخاری میں ایک بڑی زبردست حدیث ہے جو میں نے ایک دفعہ اپنے ممبر سے بیان کی ہے، ادروائز وہ حدیث آپ نے کبھی سنی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے ساتھ 295C جڑی ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ایک چیپٹر ہے کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ، قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اس چیپٹر میں امام بخاری ایک حدیث لے کے آئے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر کی بیعت کی گئی نا، تو دوسرے دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آڈینس سے خطاب کرنے کے لیے مسجد نبوی میں آئے، تو ان کے خطاب کرنے سے پہلے حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، جس طرح آج کل بھی اسٹیج سیکٹری کے طور پہ، اور کمال کا خطبہ دیا۔ 2 جملوں کا خطبہ ہے وہ بخاری میں آیا، لیکن مولوی نہیں آپ کو بتائے گا۔ جن کو بتانا چاہیے وہ بھی ڈرتے ہیں بتاتے ہوئے، جن کو نہیں بتانا چاہیے وہ تو نہیں بتائیں گے۔ حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ دیکھو، یعنی حضور کے غم کی وجہ سے لوگ دکھی تھے، یعنی جس شخصیت کو آپ اپنے ماں باپ اولاد سب سے بڑھ کر عزیز سمجھتے ہیں اور وہ دنیا سے چلی جائے، تو صحابہ کرام کی تکلیف کا اندازہ کون کر سکتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ دیکھو، اللہ نے اپنے نبی کے لیے وہ پسند کیا جو اللہ کے پاس تھا، وہ اس سے بہتر تھا جو دنیا میں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہوگا۔ کیوں؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ دنیا میں کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ رسول اللہ کا نام نہ بولا جاتا ہو اذان کے اندر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وہ پسند کیا جو تمہارے نبی کے لیے بہتر تھا، لیکن اللہ نے تمہارے لیے تمہارے نبی کے جانے کے بعد وہ کتاب چھوڑ دی ہے جس کتاب کے ذریعے اس نے اپنے نبی کو ہدایت دی تھی۔ اب یہ بڑا خطرناک جملہ تھا، خطرناک جملہ تھا، خطرناک سے بھی اگلا ورژن۔ تم بھی اس کتاب کو پکڑو گے تو ہدایت پہ قائم رہو گے،
اور پھر اس جملے کو ریپیٹ کیا، اس کتاب کو کہ جس کتاب کو تمہارے نبی کی ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اچھا، اس کا یہ مطلب نہیں نعوذ باللہ کوئی رسول اللہ گمراہ تھے، نہیں، قرآن میں واضح آیت ہے ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں نہ کبھی بہرا چلے ہیں۔ یہاں پہ بھی ضلہ کا لفظ آیا ہے، یہ کیا ہے جو قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ووجدک ضالا فہدی، اے نبی ہم نے آپ کو اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے بلند ترین مرتبے پر پہنچا دیا۔ ضال کا مطلب گمراہی بھی ہوتا ہے، ضال کا مطلب کسی کی محبت میں ڈوبنا بھی ہوتا ہے۔ ان ابانا لفی ضلال مبین، حضرت یعقوب کے بیٹوں نے جو خود صحابی تھے اپنے باپ کے بارے میں کیا کہا تھا کہ ہمارے ابا جان تو یوسف کی محبت میں ڈوب چکے ہیں۔ اب وہاں ترجمہ فی ضلال مبین کا یہ تو نہیں کرتے کہ ہمارے ابا گمراہ ہو چکے ہیں، وہ تو کافر ہو جاتے، اپنے پیغمبر ابے کو کہتے تو نہیں۔ ووجدک ضالا فہدی، احمد بریلوی نے بالکل صحیح ترجمہ کیا، مولانا مودودی نے بھی صحیح ترجمہ کیا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا اور ہدایت کے اعلیٰ منزل کو پہنچا دیا۔ یہی مضمون سورہ شورى میں بھی ہے کہ ہم نے اس قرآن کے ذریعے اے نبی آپ کو اس اعلیٰ درجے پر پہنچایا۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اس قرآن کے نزول سے پہلے آپ نہ کتاب جانتے تھے نہ ایمان کی تفصیلات، بلکہ اللہ نے اس کو ہدایت اور نور کا ذریعہ بنایا۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور نبی بے شک اب آپ بھی لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام، وہ میں بتا رہا تھا خطبہ کیوں نہیں لوگ بیان کرتے تھے، اس میں جو حضرت عمر کا جملہ ہے نا کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے تمہارے نبی کو ہدایت دی، تو اب اس کے لوگ ڈرتے تھے یار یہ تو کہیں گے نبی کو گمراہ مان رہے ہیں۔ بھائی تم ایکسپلین کرو، ہم نے بھی کر دیا۔ یہ کبھی بھی خطبہ بیان نہیں ہوا، اور یہ خطبہ صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر کی خلافت اسٹیبلش ہونے کے دوسرے دن خطبہ دیا، کمال کا خطبہ ہے۔ اور قرآن اتنا سٹرونگ ہے اس حوالے سے کہ بخاری مسلم میں جو حدیث شفاعت ہے، جو نبی علیہ السلام ہماری شفاعت کریں گے انشاءاللہ، اس کے اینڈ پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں جب میں آخری دفعہ جہنم کی طرف جاؤں گا تو داروغہ جہنم مالک علیہ السلام مجھ سے کہیں گے یا رسول اللہ اب آپ کا کوئی امتی بھی دوزخ میں باقی نہیں ہے سوائے اس کے جسے قرآن نے جنت میں جانے سے روک رکھا ہے۔ قرآن جب روک لے گا نا تو کوئی نہیں بچا سکتا۔ یہ ویسے شعر ہے، خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ کتنا یہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کا مقابلہ کروا رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور بخاری مسلم میں لکھا ہے کہ یا رسول اللہ قرآن نے روک لیا ہے، اب آپ کی شفاعت بھی ان کے کام نہیں آئے گی جن کو قرآن نے جنت میں جانے سے روک لیا ہے۔ اور قرآن نے کن کو روک لیا؟ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، بے شک جو کوئی بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے اس پہ جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہاں اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ قرآن نے جنت حرام کر دی ہوئی ہے، حتیٰ کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اللہ نے ہر نبی کو ایک مقبول دعا دی تھی جو اس نے دنیا ہی میں کر لی، لیکن میں نے اپنی دعا چھپا کے رکھی ہے قیامت کے دن کے لیے، اور میری اس دعا سے میرے ہر امتی کو نفع پہنچے گا سوائے اس شخص کے کہ جس نے دنیا میں اللہ کے ساتھ کسی قسم کا شرک کیا ہوا۔ شرک از دا موسٹ سینسٹیو ایشو ان دا سائٹ آف اللہ، اور شرک اور نماز یہ دو سینسٹیو ٹاپکس ہیں۔ قرآن کی توہین وہی لوگ کر رہے ہیں اصل میں جو قرآن پڑھنے سے روک رہے ہیں، جس کی وجہ سے شرک پھیل رہا ہے، اور نماز سے کوسوں دور ہے کیونکہ انہوں نے قرآن تو پڑھا نہیں، انہیں پتا کیسے چلے کہ قرآن کا مسلمان اور ہے اور پاکستان کا مسلمان اور۔ ہاں، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، قرآن کا مسلمان اور ہے، پاکستان کا مسلمان اور۔ ہاں، قرآن کا تو مسلمان یہ ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، سورہ روم آیت نمبر 31۔ دیکھنا نماز کو قائم کرنا، مشرک نہ ہو جانا، اور صحیح مسلم کی حدیث کے بندے کے کفر اور ایمان، شرک اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے۔